عالمی امن کے قیام میں پاکستان کی بڑی کامیابی، امریکہ ایران کا حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے بعد پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ ایران اور امریکہ میں تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ ڈی کنفلکشن سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ ایٹمی پروگرام اور پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ ثالث ممالک مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے قائم کمیٹی بات چیت کی نگرانی کرے گی۔ چیف مذاکرات کار کمیٹی کو باقاعدگی سے رپورٹ دیں گے۔ قطر اور پاکستان نے امریکہ اور ایران کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ لبنان جنگ کے خاتمے کی بڑی پیش رفت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران کے تیل پیٹروکیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم اور کچھ اثاثے جاری کر دیے گئے۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ اقدامات پر عمل درآمد کے مراحل آئندہ مذاکرات سے مشروط ہیں۔ امن کے قیام کمیشن سوئٹزرلینڈ میں بڑی بیٹھک۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایرانی وفود میں براہ راست بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مذاکرات میں شرکت۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف شریک۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت۔ قطری وزیر اعظم کی قیادت میں وفد بھی ثالث کی حیثیت سے شریک ہوا۔ CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے وفود نے جوہری ذخیرے پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات ہرمز اور لبنان پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ شروع ہوئی۔ 60 روزہ مذاکراتی دور کی ساخت پر بھی بات چیت کی گئی۔ واضح اور صاف گوئی کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ العربیہ کے مطابق منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی بات کی گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت میں امن مذاکرات ممکن ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امن مذاکرات میں اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برگن اسٹاک میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا اسپیکر باقر کالباف اور ایرانی قیادت خطے میں امن کے لیے مخلص ہے۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ملک ایٹمی تصادم کے انتہائی قریب پہنچ چکے تھے۔ امریکی صدر کی متحرک جرأت مندانہ قیادت نے نازک وقت میں مؤثر مداخلت کی۔ صدر ٹرمپ نے کروڑوں انسانوں کی جانیں بچائیں، جس میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ پاکستان کے ساتھ وابستگی پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے آغاز سے قبل کہا ایک تاریخی دن کے شاہد ہیں جو دنیا کو امن کی طرف لے جائے گا۔ براہ راست مذاکرات کی راہ ہموار کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جرأت مندانہ ویژن کو تہہ دل سے سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سوئٹزرلینڈ سے وطن واپس پہنچیں گے۔ ایران اپنے جوہری منصوبے فوری ترک کرے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں اہم پیش رفت کی۔ ایران کے ساتھ ماضی کا صفحہ پلٹنا اور تعلقات کو نئی شکل دینا چاہیے۔ امریکی صدر جے ڈی وینس کی برگن اسٹاک میں مذاکرات کے موقع پر گفتگو۔ بولے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نئے باب کا آغاز کریں، چاہتے ہیں ایران کے عوام کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ سکے۔ مسائل حل کرنے کے لیے پہلی بار ایرانیوں سے براہ راست ملاقات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایک مکمل علاقائی جنگ بندی کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر ٹرمپ مشرق وسطی کو مختلف دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ امن و استحکام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مشرق وسطی میں تیل اور گیس کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ آبنہ ہرمز کو کھول دیا اور مزید کام کرنے کے منتظر ہیں۔ لبنان جنگ بندی کے حوالے سے اہم پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کے حصول کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ میری زندگی میں دو بہت اہم لوگ ہیں، ایک بھارتی اور ایک پاکستانی۔ بھارتی میری اہلیہ ہیں اور پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دلچسپ جملہ۔ برگن اسٹاک میں مذاکرات کے موقع پر امریکی نائب صدر کی پاکستانی قیادت کی کھل کر تعریفیں۔ بولے پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل تحسین ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین سپہ سالار ہیں۔ پچھلے 3 ماہ میں فیلڈ مارشل سے سب سے زیادہ بات چیت کی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت کے بغیر یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جے ڈی وینس نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے امن کے لیے بہترین اس نے جو کیا اس کے لیے شکر گزار ہیں۔
معاہدے پر نہ پہنچے تو ایران کو تباہ کر دوں گا، میرے پاس 60 دن کا آپشن ہے، اس اختیار کے بعد جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی این مذاکرات کے موقع پر ایک مرتبہ پھر دھمکی، کہا ایران لبنان میں موجود اپنے حامی گروپوں کو فوری طور پر فتنہ انگیزی سے روکیے، اگر ایران باز نہ آیا تو اس پر دوبارہ انتہائی شدید حملہ کریں گے، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلے ہفتے کیا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت۔ اگر ضرورت پڑی تو آپ ہرمز کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، اگر معاہدہ نہ ہوا تو ٹرانزٹ فیس بھی عائد کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے حزب اللہ کے خلاف کارروائی کی ذمہ داری شام کو دینے کا عندیہ دے دیا، کہا اسرائیل کے حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں مؤثر نہیں رہیں، شامی صدر کو حزب اللہ کے خلاف کارروائی کے لیے بااختیار بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ شام حزب اللہ کے خلاف مشن زیادہ درستی سے انجام دے سکتا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی کی وجہ سے مذاکرات میں تعطل آیا، ایرانی وفد نے آبنائے ہرمز کے بارے میں ٹرمپ کے بیان کو ایم او یو کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ باقر کالباف نے کہا کہ ایرانی افواج جواب دینے کے لیے تیار ہیں، امریکہ کو اپنے بیانات میں محتاط رہنا چاہیے۔ العربیہ کے مطابق ایرانی وفد نے لبنان میں جنگ بندی نہ ہونے پر بھی مذاکرات کے بائیکاٹ کی دھمکی دی۔ ابراہیم رضائی نے کہا کہ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے دعوے محض کھوکھلی دھمکیاں ہیں، ان گیدڑ بھپکیوں کی میعاد ختم ہو چکی، کوئی بے وقوف ہی ایسی بے بنیاد دعوے کر سکتا ہے۔ امریکہ 100 روزہ جنگ میں ایک دن کے لیے بھی کنٹرول حاصل نہیں کر سکا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی نائب صدر کی ملاقات، جے ڈی وینس وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے گلے ملے، گرم جوشی سے مصافحہ کیا، دونوں کے درمیان خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ۔ ایران امریکہ مذاکرات اور اسلام آباد ایم او یو پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت، اسٹیو وٹکاف نے مائی بردر کہہ کر فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات کے حوالے سے بھی گفتگو، ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر بھی موجود۔ وزیر اعظم ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک پہنچے، شہباز شریف کی مقامی صحافیوں سے جرمن زبان میں بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کی بیٹیوں کے لیے سحر پروگرام کا آغاز۔ اسکل انہینسمنٹ تھرو ہوم ریچ پروگرام کے تحت خواتین کو گھر بیٹھے ہنر کی تربیت۔ پروگرام پر 97 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ 5365 خواتین کو گھر بیٹھے مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ بیوٹیفیکیشن، ہاسپٹیلٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں تربیتی کورسز کرانے کا فیصلہ۔ پروگرام میں بیواؤں، اقلیتی اور کمزور طبقے کی خواتین کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ خواتین کی معاشی خود مختاری سے پنجاب کی ترقی ممکن ہے۔ سحر پروگرام کے اجرا کا مقصد خواتین کو ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج ساہیوال، گجرانوالہ سمیت دیگر علاقوں میں بادل برسیں گے۔ گزشتہ روز بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملتان، چیچا وطنی، چونیا اور ملہیگہ علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، طوفانی بارش اور شدید ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان کا خدشہ۔ موسیٰ خیل اور وادی سون میں بھی شدید ژالہ باری ہوئی۔